اور سبحان اللہ، کیا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، آخرت بھی سکھاتا ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، سب ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ جو میں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کاروبار، جاب کرنے والے، قرض دینے والے، قرض لینے والے، بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں کوئی دنیا کی اکانومی کی، بزنس کی بک سے کوئی بات نہیں سنانے جا رہا، میں آپ کی اور ہمارے رب عز و جل کا کلام، اور کلام کی بھی وہ آیت جس میں ہم مومنوں سے اللہ نے ڈائریکٹلی براہ راست بات کی ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ میں پہلے تلاوت آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ، اور پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادة وادنا الا ترتابوا الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے، اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ایمان والو سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور یا پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔
اب میں ذرا اس کی شرح، اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر ایک، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت۔ ادھار دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا۔ تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے، یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس، تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے، یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو۔ اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا، زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا، واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔